نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو پاس بلایا اور کہا، میں جا رہا ہوں، تم ہر وقت ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان وہ کون سا کام ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت ہر روز اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آج سورۃ التغابن پر بات کریں گے، جو کہ قرآن پاک کی 64 نمبر کی سورت ہے۔ آیت نمبر 9 کے فقرے سے لفظ التغابن ماخوذ ہے، یعنی وہ سورہ جس میں کہ لفظ تغابن آیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ مکی ہے اور کچھ مدنی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطار بن سیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابتدائی آیت سے 13 تک مکی ہے اور آیت 14 سے آخری آیت تک مدنی ہے، مگر مفسرین کی اکثریت پوری سورت کو مدنی قرار دیتی ہے، اگرچہ اس میں کوئی اشارہ پایا نہیں جاتا جس سے کہ اس کا زمانہ نزول متعین کیا جا سکے، لیکن مضمون کلام پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ غالباً یہ مدینہ طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہوگی۔ اس وجہ سے اس میں کچھ رنگ مکی ہے اور کچھ مدنی صورتوں کا سا رنگ پایا جاتا ہے۔ اس صورت کا موضوع ایمان اور اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے۔ کلام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام انسانوں سے ہے، پھر آیت 5 to 10 تک ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو قرآن پاک کی دعوت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد آیت نمبر 11 سے آخر تک کی آیات کا تعلق ان لوگوں کی طرف ہے اور ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے جو اس دعوت کو مانتے ہیں۔ تمام انسانوں کو خطاب کر کے چند مختصر فقروں میں انہیں 4 بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اول یہ کہ یہ کائنات جس میں تم رہتے ہو بنا خدا کے نہیں ہے، خدا نے اسے بنایا ہے، بلکہ اس کا خالق اور مالک اور فرمان روا ایک قادر مطلق خدا ہے، جس کے کامل اور بے عیب ہونے کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز دے رہی ہے۔ دوسری یہ کہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں بنی ہے، بلکہ اس کے خالق نے اسے حق پر پیدا کیا ہے۔ یہاں اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ یہ ایک فضول تماشا ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ صورتحال اور وہ بہترین صورتحال جس میں خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس طرح کفر و ایمان کا اختیار تم پر چھوڑ دیا ہے، یہ کوئی لا حاصل اور لا معنی کام نہیں کہ تم خواہ کفر اختیار کرو یا ایمان، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکے۔ دراصل خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ چوتھے یہ کہ تم غیر ذمہ دار نہیں ہو اور غیر جواب دہ نہیں ہو۔ آخر کار تمہیں اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور اس ہستی سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے جو کہ کائنات کی ہر چیز سے واقف ہے
اور جس سے تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہیں، جس پر دلوں کے چھپے ہوئے خیالات تک عیاں ہیں۔ کائنات اور انسان کی حقیقت کے بارے میں یہ 4 بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد کلام کا رخ ان لوگوں کی طرف موڑ دیا گیا ہے جنہوں نے کہ کفر کی راہ اختیار کی ہے، اور انہیں تاریخ کے اس منظر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو پوری انسانی تاریخ میں مسلمانوں کا تانا بانا بنا گیا ہے کہ قوموں کی کشمکش سے بالآخر تباہی ہوتی ہے اور تباہی چھا جاتی ہے۔ انسان اپنی عقل سے اس منظر کی 1000 توجیہیں بیان کرتا رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت یہ بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قوموں کی تباہی کے بنیادی اسباب 2 تھے۔ ایک یہ کہ اس نے دلوں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، دلوں کو روشن کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب نے ایک ہی پیغام دیا، اور وہ توحید کا پیغام تھا، اور رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، مگر کافرین نے اور منکرین نے اور مشرکین نے بات ماننے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، اور وہ خود ہی اپنے غلط فیصلے کی وجہ سے گمراہی میں چلے گئے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے آخرت کے فلسفے کو بھی نہ مانا اور اپنے ذوم میں رہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بعد شاید کوئی زندگی نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی میں وہ جتنا چاہیں اپنی من مانی کر سکتے ہیں، اور خدا کے سامنے انہیں اعمال کا حساب نہیں دینا ہے، ایسا مشرکین کا ماننا تھا۔ اس چیز نے ان کے پورے رویہ زندگی کو بگاڑ کر رکھ دیا، اور ان کے اخلاق و کردار کی گندگی اس حد تک بڑھتی چلی گئی کہ آخر کار خدا کے عذاب نے انہیں آ کر پکڑا اور ان کے وجود ہی کو دنیا سے مٹا ڈالا۔ تاریخی انسانی کے یہ 2 سبق آموز حقائق بیان کر کے مشرکین حق اور منکرین حق کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ ہوش میں آئیں۔ اگر پچھلی قوموں کا سا انجام نہیں دیکھنا چاہتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس نور ہدایت پر ایمان لے آئیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ان کو خبردار کیا گیا ہے کہ آخر کار وہ دن آنے والا ہے جب تمام ہی ماننے والے اور نہ ماننے والے ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، اور ہر ایک کا حساب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام انسانوں کی قسمت کا فیصلہ اسی بنیاد پر کیا جائے گا کہ ایمان و عمل صالحہ کی راہ کس نے اختیار کی تھی اور کفر و تکذیب کی راہ پر کون چلا تھا۔ پہلا گروہ ابدی جنت کا حقدار ہوگا اور گمراہ لوگوں کو دائمی جنت نصیب ہوگی، اور دائمی جنت ہی جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کو مخاطب کر کے چند اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عزم سے آتی ہیں، وہ اخلاق کے حسنہ کی تعلیم ہے۔ پہلی 4 آیتوں کا خطاب تمام ہی انسانوں سے ہے۔ سورۃ التغابن کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ سورۃ التغابن 64 نمبر کی سورہ ہے تدوین کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 108 نمبر ہے۔ سورۃ التغابن اس کا نام اس لیے رکھا گیا
کہ اس صورت کی آیت نمبر 9 میں یوم تغابن، ہار جیت کا دن یعنی یوم آخرت کا دن فرمایا گیا ہے۔ آخرت کے دن کو یوم تغابن کہا گیا ہے۔ دنیا میں کبھی کافروں کی جیت ہے تو کبھی مومنوں کی جیت ہے، لیکن محشر کا روز ایسا روز ہوگا جب کہ اللہ تعالیٰ اصل ہار جیت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ مال میں برکت ہو، اس کے لیے اس سورہ میں بہت تاثیر ہے۔ روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کریں، دعا کر لیں، تھوڑے مال میں بھی ایسے برکت ہوگی جیسے کثیر مال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔